بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ کے سامنے دو بڑی خبریں رکھیں گے. ایک تو لیٹر لکھا گیا ہے کہ ایک پرنسپل اپریزر نے قومی خزانے کو بہت بڑا نقصان، ہیوج نقصان پہنچایا. وہ لیٹر کس نے لکھا ہے اور یہ آفیسر کون ہے جس نے قومی خزانے کو نقصان پہنچایا؟ بلکہ اب تو ہمیں وہ آفیسر ڈھونڈنا چاہیے کہ جس نے قومی خزانے کو نقصان نہیں پہنچایا. اب تو ایماندار جو ہے آفیسر تلاش کرنا کسی بھی محکمے میں بہت مشکل ہے. لالٹین لے کے، دیا لے کے، یا میں کہتا ہوں چراغ لے کے، یا کوئی اور بڑا سب سے بڑا بلب لے کے، فلڈ لائٹ والا بلب لے کے بھی اگر آپ نکلیں گے کسی محکمے میں، کسٹم ہو، ایف آئی اے ہو، یا ہماری پولیس ہو، کسی بھی صوبے کی لے کے نکلیں گے تو شاید ہمیں کوئی ایماندار افسر بھی مل جائے. تو اس کا بھی ذکر کریں گے. پھر ایک آرڈر آیا جناب فاقی مہتسب کی طرف سے، انہوں نے بھی ایک معاملے کی تحقیقات کا حکم دیا اور بڑا خوفناک معاملہ ہے جو آپ کے سامنے رکھیں گے. یہ دو بڑی خبریں ہیں جی، دونوں کسٹم سے متعلق ہیں. تو ذرا ہمارے ساتھ جڑے بھی رہیے گا، ہمارا چینل بھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی دبا لیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے، آپ کو پتہ چلتا رہے کہ قومی خزانے کو کس طریقے سے نچوڑا جا رہا ہے، کون کون کھا رہا ہے، کیوں ان کے خلاف ایکشن نہیں ہوتا. میرے ساتھ موجود ہیں جناب ایس ایچ بنگش صاحب، ان سے ہم جانیں گے کہ یہ کیا کیا دھرا ہے. یہ دونوں خبریں انہیں سے ہم جانیں گے. السلام علیکم جناب بنگش جی صاحب. وعلیکم السلام عمر صاحب. بنگش صاحب، یہ کون ہے ایک اور کرپشن کا سپوت، کرپشن کا شہزادہ کہ جس کے خلاف شکایت گئی ہے، اور شکایت کس نے لکھی اور کس کو گئی ہے؟ بہت شکریہ مانگر صاحب. یہ ہمارے جو ہے نا سیکٹری انفورسمنٹ ہے. اچھا، ٹھیک ہے. انہوں نے فیضان بابر صاحب، بدر صاحب یا بابر صاحب؟ نہیں بابر صاحب، فیضان بابر صاحب. ہاں. انہوں نے جو ہے نا چیف کلیکٹر کسٹم اپریزمنٹ ساؤتھ کسٹم ہاؤس کراچی کو ایک شکایت لیٹر لکھا ہے، شاید دل برداشتہ ہو کے. اور انہوں نے کہا کہ جی اپرائزنگ آفیسر ہیں راہیل صاحب، انہوں نے قومی خزانے کو ہیوج نقصان پہنچایا. انہوں نے فگر نہیں وہاں پہ مینشن کیا. وہ لیٹر ہم دکھا رہے ہیں اپنے قوم کو، فگر نہیں انہوں نے دیا. انہوں نے کہا جی قومی خزانے کو ہیوج نقصان پہنچایا ہے، تو اس کی تحقیقات کی جائے اور اس پر ایکشن لیا جائے. تو ہم تو خود اس چیز کی آپ کو پتہ ہے تلاش میں متلاشی ہوتے ہیں کہ تحقیقات کیا ہوئیں، اس کا کیا نتیجہ نکلا اور ایکشن کیا ہوا. تو وہ آج جو ہے نا فیضان بابر صاحب نے بھی ایک سٹیپ لے لیا. تو ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ کرے کہ اس کے اوپر تحقیقات. انہوں نے کیا کہا ہے، کیا مطالبہ کیا انہوں نے کہا کہ جی اس کی جو ہے نا تحقیقات کریں. کس آفیسر کے خلاف؟ یہ جو راہیل صاحب ہیں، اپرائزنگ آفیسر، نیشنل ایکسچیکر ان میگا کرپشن اسکیم ایٹ SAPT ایز وینکوس فیبرک. کوئی کیس کا ذکر انہوں نے کیا جس کی تفصیلات نہیں مینشن ہے اس لیٹر میں. ہاں، جس کے لیے ہماری ٹیم جو ہے نا وہ سرگرم ہے تاکہ ہمیں اس کی مزید تحقیق، مزید جو ہے نا چیزیں بھی سامنے آئیں. لیکن انہوں نے لیٹر جو لکھا ہے یہ تھوڑا دمدار ہے. اگر یہ چیزیں ہمیں پہنچانا چاہیں تو ہم حاضر ہیں. فیضان صاحب 0333540055 پہ یہ چیزیں بھیج دیں. آپ کی مہربانی ہوگی تاکہ ہم پروگرام مزید اچھے طریقے سے کر سکیں. اور اگر کسی اور دوست کے پاس پڑی ہوئی ہیں وہ بھی اس نمبر پہ بھیج سکتا ہے. یہ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے تاکہ ہم اس کو مزید اس پروگرام کو لینتھی کر سکیں. وسکوس فیبرک کا جو وہ کیس ہے سارا. اچھا جی، دوسرا ایک میری نظر سے تو گڈ نیوز ہے. ٹھیک ہے، گڈ نیوز یہ ہے کہ جو فیڈرل ٹیکس امبرڈسمن ہے نا، انہوں نے آرڈر جاری کیا ہے. جی محتسب ہے، انہوں نے جاری کیا ہے آرڈر. ٹھیک ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی FBR کے کچھ ایسے افسران جن کے نام میں ابھی آپ کو بتانے لگا ہوں، انہوں نے ریفنڈ اسکیم کیا ہے. ٹھیک ہے، ان کے خلاف کرمنل اینڈ ڈسپلنری پروسیڈنگز کی جائیں اور پتہ لگایا جائے کہ یہ کیا ہے. اس کی تفصیلات میں آپ کو اگر بتاؤں نا تو اون موشن انویسٹیگیشن بائی دی FTO انڈر سیکشن 9(1) آف دی فیڈرل ٹیکس امبرڈسمن آرڈیننس 2000 کے مطابق ایک کمپنی ہے MS چائنا نیشنل الیکٹرک وائر ایکسپورٹ اینڈ امپورٹ کارپوریشن. اس کمپنی کو سن 2012 میں مانگٹ صاحب 26.119 ملین روپیز کے جو ہے نا ٹیکس ریفنڈ ہوا ہے. کتنا؟ 26.119 ملین 119. تو یہ جو ٹیکس ہے نا یہ انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے مطابق جو ہے نا بنتا نہیں ہے. یہ ٹیکس ریفنڈ کا کیس ہے. ہاں ٹیکس ریفنڈ، جیسے شیرازہ حمید صاحبہ کا ہم نے جو ہے نا کہا تھا. تو یہ ایک اچھی وہ ہے کہ چیئرمین ہے BR صاحب نے جس طرح BS 18 کے ان لینڈ ریونیو کے وہ اس افسر کو جو ہے نا
شیراز حمید صاحب کو ڈسمس کیا ہے نا فرام دی سروس. میں صرف ایک لحاظ سے زیادتی ہے، وہ اکیلی تو نہیں ہے نا. یہی ہمارا کویسچن ہے کہ دیکھو وہ اکیلی تو نہیں تھی نا، وہ سسپینڈ ہوئی، ٹھیک ہے، ڈسمس ہوئی. اس طرح اب تو یہ جو امبڈسمن ہے انہوں نے ذکر تک کر دیا ہے کہ یہ بندہ ہے، کہ بندے انہوں نے کہا ہے جی اس وقت کے 2012 میں اور 2009 سے لے کر جو ہے نا 2007 سے لے کر 2011 تک، پہلے انہوں نے ذکر کیا ہے 2012 کا. 2012 میں 26.119 ملین کا ٹیکس ریفنڈ ہوا ہے. یہ غلط ہوا ہے، اس کی تحقیقات کی جائیں اور ہمیں رپورٹ پیش کی جائے. اور دوسرا ہے جی 2007 سے 2011 تک 123.364 ملین روپیز کا ٹیکس ریفنڈ ہوا ہے. کس طرح معیشت سنبھلے گی؟ کس طرح معیشت سنبھلے گی؟ 2011 میں زرداری صاحب کی حکومت تھی جی، پھر میاں نواز شریف صاحب کی آ گئی، پھر عمران خان کی آ گئی، اب بھی یعنی ٹیکس ریفنڈ کا سلسلہ جاری ہے. وہ جو دیمک لگی ہوئی ہے اس کو کوئی بھی نہیں چاٹ رہا ہے، دیمک نہیں کوئی ختم کر رہا. دیمک جو ہے وہ دیمک جہاں بھی ہو نا اس کا علاج ہونا. اب تو علاج آ گیا ویسے دیمک کا، بالکل دیواروں کو بچایا جا سکتا ہے، معیشت کو بھی دیمک سے بچایا جا سکتا ہے. لیکن کہ اوپر بیٹھے ہوئے دیکھیں اب حکومت نے گڈ گورننس کے لیے کمیٹی بنائی ہے. یار گڈ گورننس کے لیے کمیٹی کیا کرے گی؟ فیصلے آپ نے خود کرنے ہیں، طے آپ نے خود کرنا ہے. مثال کے طور پہ وفاقی ٹیکس محتسب کا فیصلہ آ گیا، اس نے بتا دیا کہ یہ دیمک یہاں لگی ہوئی ہے، تو بھائی آپ وہاں چھڑکاؤ کریں، سپرے کریں، وہاں پہ زہریلا سپرے کریں اور ان کو پکڑیں. اور پھر اس کے اوپر آپ نے بتایا کہ سیکٹری جو ہیں فیضان بدر، انہوں نے لیٹر لکھ دیا ہے. اب اس میں حکومتی جو گڈ گورننس کے لیے اس کی میں کمیٹی کا کیا کمال ہے؟ وہ سیدھا جناب علی ایکشن کریں حکومت کہ بھئی یہ لیٹر آیا، دونوں کو سامنے کھڑا کر لیں کہ دے دیں ثبوت، بھائی چلیں بھئی آگے لگیں، ان کو لے جائیں بھئی. اچھا، انہوں نے نا پھر اپنے ہی اس میں نا ذکر کیا ہے کچھ چند افسران کا، اس وقت کے جو افسران تھے، جس میں ایڈیشنل CIR چودھری محمد طارق صاحب، DCIR اشفاق احمد صاحب، کمشنر CRTO سرمد قریشی صاحب، اور چیف کمشنر CRTO سید ندیم حسین رضوی صاحب. ٹھیک ہے، یہ FTO کو آرڈر، یہ نام لکھے ہیں انہوں نے باقاعدہ فیڈرل امبڈسمن کی طرف جو لیٹر مجھ تک پہنچے ہیں نا جی، جو ہم شو کر رہے ہیں اپنے، اس میں یہ نام لکھے ہوئے ہیں. صحیح. تو یہ تحقیقات کی جائیں کہ یہ جو اتنا ٹیکس ریفنڈ ہوا ہے، بقول ان کے یہ لیٹر میں مینشن ہے کہ بوگس ہوا ہے، یہ فراڈ ہے، یہ اسکیم ہے. تو اس کی تحقیقات کی جائیں اور ہمیں وہ بتائیں. ایک تو میری نظر میں یہ بہت اچھا فیصلہ ہے، ٹھیک ہے. دوسرا میری ریکویسٹ بھی ہے فیڈرل امبڈسمن، ٹیکس امبڈسمن سے کہ دیکھو یہ تو ہونا چاہیے، لازمی ہونا چاہیے جیسے آپ نے انیشیٹ کیا ہے، لیکن یہ ماضی کا بھی قصہ ہے، یہ 2012 کا قصہ ہے، ابھی 2025 ہو رہی ہے. 2021 سے لے کر 2025 تک بھی اگر آپ ایک ایسا اور لیٹر جاری کر دیں تو میرے حساب سے بہت بڑا زلزلہ آ سکتا ہے ایوانوں میں، کمال ہو جائے گا. کیونکہ یہ تو دیکھو اس میں بہت سارے ریٹائرڈ ہو گئے ہوں گے. اصل میں پرابلم یہ ہے نا، پارلیمنٹ میں سیاستدان بیٹھے ہوئے ہیں، سیاستدانوں کے پاس کوئی نہ کوئی سیکٹری جا کے ان کے پاؤں پکڑ لیتا ہے کہ جناب یہ رہنے دیں. ابھی یہ دیکھیں نا کہ وہ جو ہم نے ایک فیصل آباد کا کیس کیا، اور روشن ستار صاحب کا، روشن ستار جو ہے اس کا جو ہے، جب FIA اس کو پکڑنے لگی تو اس نے ایک وفاقی وزیر کے جا کے پاؤں پکڑ لیے، تو اس نے FIA کو فون کر دیا کہ بھائی روشن ستارہ ہمارا پارٹی ہے، اس کو ذرا چھوڑ دیں. جی دیکھیں نا کہ جب بھی FIA یا کوئی ادارہ اپنی ٹارگٹ پہ پہنچتا ہے تو یہ قومی اسمبلی میں سینٹ میں بیٹھے ہوئے جو وفاقی وزراء ہیں، سینیٹر ہیں، اسٹینڈنگ کمیٹی کے لوگ ہیں، ان کے پاؤں پکڑ لیتے ہیں. اور سیاستدان جو ہے مجبور ہو جاتے ہیں کہ چلیں. اچھا سیاستدان نہ مجبور ہو تو کوئی اور مجبور ہو جاتا ہے، کچھ نہ کچھ. لیکن یہ ساری مجبوریاں مل ملا کے ان کا ملبہ گارا جو ہے وہ سیدھا عوام کے سر میں مارا جاتا ہے کہ 2 ٹیکس، یہ جو انہوں نے اتنا پیسہ ٹیکس ریفنڈ کا کھایا نا، آپ میں سے ہم نکالیں گے. اور پھر ہم میں سے نکالا جاتا ہے. وہ IMF نے کہا کہ آپ کی گڈ گورننس جو ہے وہ نہیں ہے. اب انہوں نے بنا دیا کمیٹی کا ہوگا TADA، کمیٹی کے ہوں گے لانجے، کمیٹی کے ہوں گے لپڑے، کھانے پینے کھابے، وہ بھی دو جی عوام سارے پیسے ان کے. اور آپ دیکھ لینا اس کمیٹی کا رزلٹ کیا نکلے گا. ایک سفارشات مرتب ہوگی کہ جی، میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ سفارشات آئیں گی کہ تمام محکموں کو وقت پر آنے کا پابند کیا جائے، تمام محکموں کو پابند کیا جائے کہ فنڈز جو ہیں غیر ضروری استعمال نہ کیے جائیں. تمام محکموں کو پابند کیا جائے
کہ وہ غیر ملکی دورے نہ کریں ضرورت کے علاوہ، پھر وہ ضرورت تو خود پیدا کر لیتے ہیں نا. اور تمام محکموں کو پابند کیا جائے کہ وہ صرف وہ اشیاء خریدیں جس کی ضرورت ہو. ضرورت تو وہ پھر پیدا کر لیتے ہیں. تمام محکموں کو پابند کیا جائے کہ غیر ضروری سفر سے اجتناب کریں تاکہ پٹرول کی بچت ہو سکے. سفر کی ضرورت تو وہ خود پیدا کر لیں گے. تمام محکموں کو پابند کیا جائے کہ وہ غیر ضروری گاڑیاں نہ خریدیں. گاڑی ضروری تو وہ پیدا کر لیں گے. اب اتنی گاڑیاں ہیں FBR کے پاس، خریدی بھی ہیں. فیصل واڈا صاحب نے بڑا شور ڈالا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کے پاس پکڑی ہوئی گاڑیاں بھی ہیں، یہ جو نان کسٹم پیڈ اور کٹ اینڈ ویلڈ، لیکن انہوں نے سینہ زوری کے اوپر خریدی ہیں گاڑیاں. اچھا، یہ جو گڈ گورننس کمیٹی ہے، پھر اور لے کہ جی جو لوگ اختیارات سے تجاوز کر رہے ہیں، سیکٹری صاحبان جو ہیں ان کی رپورٹ بنا کے رسال کریں. اب اس میں جو گڈ گورننس کمیٹی جو ہے، ان سے پوچھیں کہ جی ایڈیٹر جنرل آف پاکستان ایک آئینی ادارہ موجود ہے، اور اس کی جو رپورٹ ہے وہ چیخ کے کہہ رہی ہے کہ یار یہ سارے کھا گئے ہیں، یہ سارے کھا گئے ہیں، یہ اسٹیل مل کھا گئے ہیں، PIA کھا گئے ہیں، زرعی ترقیاتی بینک کو کھا گئے ہیں، نیشنل بینک کو کھا گئے ہیں، اور CDA والے نام بھی لکھے ہوئے، اور سارے دام بھی لکھے ہوئے، دام بھی لکھے، اور پھر جو بیرون ملک جو فراڈ ہوئے ہیں ہمارے سفارت خانوں میں وہ بھی لکھے ہوئے ہیں. تو گڈ گورننس کمیٹی کے اوپر آپ بنا دی ہے کہ جی یہ بیٹھیں جی آپ. ہاں، یہ دیکھیں، یہ آپ نے بڑا ویلڈ پوائنٹ اٹھایا کہ جب آڈیٹر جنرل جیسا ادارہ موجود ہے اور اس کی سفارشات اور ان کی آڈٹ رپورٹس موجود ہیں، ان رپورٹس پر ہی اگر آپ ایکشن لینا شروع کر دیں نا، تو یہ جو آپ مزید محنت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا کمیٹیاں بنا کے، 50% آپ کی محنت جو ہے نا وہ بچت ہو جائے گی. سیدھا کہ کسی کو نہیں بخشا جائے گا. فیلڈ مارشل صاحب اور وزیر اعظم صاحب یہ طے کر لیں کہ وہ کسی کو نہیں چھوڑیں گے. دیکھا نا، جیسے ابھی نجف حمید پہ پرچہ ہوا ہے جی، یہ اس وقت پرچہ ہوتا نا میرا دل خوش ہوتا. ٹھیک ہے، ابھی جو ہیں کئی پرچے بنتے ہیں اس وقت پورے ملک میں، کراچی سے لے کے خیبر تک بڑے پرچے بنتے ہیں کرپشن کے، لیکن یہ کب ہوں گے؟ جب وہ لوگ اقتدار میں نہیں ہوں گے، کیونکہ رول آف لا نہیں ہے نا. پرچے اس وقت ہوں جب آپ اقتدار میں موجود ہیں. میں بالکل، یہ دیکھیں جس طرح یہ آرڈر جاری ہوا ہے نا امبڈسمن کی طرف سے، 2024-25 کا بھی اگر ہو جائے نا، تو میں کہتا ہوں کہ اس سے جو فائدہ ہوگا نا، اسی کو سرپلس کر کے نا 10 ٹائمز فائدہ صرف 2 سالوں سے ہوگا. بہت شکریہ جناب. تو ناظرین، آپ نے یہ دیکھا کہ 2 بڑے لیٹر ہیں، ایک فیڈرل ٹیکس متسب کا ہے اور دوسرا سیکٹری کا ہے، فیضان بابر صاحب کا. تو دونوں پہ دیکھتے ہیں جی کیا ایکشن ہوتا ہے. ہم نے تو آپ کے سامنے ساری کتھا رکھ دی ہے، اور حکومت کی گڈ گورننس کمیٹی کا بھی آپ کو بتا دیا ہے اس نے کیا سفارشات مرتب کرنی ہے. آپ ہمارا یہ پروگرام بھی یاد رکھیے گا، اور گڈ گورننس کمیٹی کی جو رپورٹ آئے گی اس کو بھی یاد رکھیے گا. شمشاد مانگٹ اور SH بنگش کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.